تو زندہ دلی کا ثبوت دیجیے اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو محفل ہے یہ پیدائش کے سلسلے سے محفل منعقد کی گئی ہے، اور میں نے انشاءاللہ العزیز آیت کریمہ بھی وہی تلاوت کی ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس سے قبل محترم حافظ سونو صاحب کہہ رہے تھے کہ قیامت میں سب سے پہلے اگر کسی کا سوال ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ روز محشر کی جان گداز بوت اولی پرشش نماز بوت۔ قیامت کے دن جب جان پگھل رہی ہوگی اس دن سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اور انشاءاللہ العزیز اسی کے ضمن میں چند ضروری معروضات آپ سماعتوں کے حوالے کروں گا، لیکن اس سے قبل میں اپنے اصول کے مطابق کچھ اشعار آپ سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ کریم ہم گناہ گاروں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کا اندازہ لگانا ہماری بس کی بات نہیں۔ وہ شعر آپ سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں رکھتے نظروں میں، ہمیں رکھتے نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں رکھتے نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ اور مصطفیٰ کریم کی کریمی ملاحظہ کر لیں، میرے آقا اپنی امت کے لیے کتنے مہربان ہیں۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ کوئی لاو مثال ایسی، کوئی لاو مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ کوئی لاو مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ اور اتنا قیمتی شعر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا، کیونکہ یہ میلاد کی محفل ہے، پیدائش کی۔ اور حضور کا جب میلاد ہوا، حضور کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ نے خوشی کا اظہار کیا، اس کے فرشتوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس سال اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مائیں تھی سب کو بیٹے عطا کیے تھے۔ اللہ نے خوشی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں، اس دور میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو باپ زندہ ہی اس کو دفنا دیتا، لیکن اللہ کو یہ، اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کی آمد ہو اور غم کا ماحول ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال تمام ماؤں کو بیٹے عطا کیے تھے۔ وہی شعر اب سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔
محمد کی ولادت پر ہوئے بیٹے عطا سب کو، میرے آقا کی ولادت پر ہوئے بیٹے عطا سب کو، اسے میلاد کہتے ہیں، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، اسے میلاد اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ ابھی ایک بات آپ نے سنی تھی کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ جب تک آپ عاقل بالغ اور مسلمان ہیں آپ پہ نماز فرض ہے۔ اور عشرہ مبشرہ میں صحابہ کرام ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو محبوب کی محبت میں گزارا، اللہ کی عبادت میں گزارا۔ وہ تو بخشے بخشائے تھے، جنتی تھے، جنت کا پروانہ اللہ کے رسول نے عطا کیا، لیکن پھر بھی اگر نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو پھر آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں۔ نماز کی محبت دیکھیں اور ادھر پیارے نبی کا عشق دیکھیں، یہ حضور سے محبت، حضور کا ادب کہ آپ کی گود مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور نماز عصر کا وقت قریب تھا، نماز عصر کا وقت نکلتا جا رہا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو، جب آنکھوں کے کٹورے بھر گئے نا تو آنسو چھلکا اور رخسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرا۔ میرے آقا علیہ السلام کی چشم نبوت کھلی، اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی ما یبکیک یا علی، کس چیز نے رلایا؟ اے علی تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کرنے لگے حبیبی یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے نہیں رلایا، میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ نماز عصر کی وجہ سے ایک طرف عشق مصطفیٰ ہے، دوسری طرف عبادت خدا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں نہ اللہ کی عبادت چھوڑتے ہیں نہ رسول کی محبت کو چھوڑتے ہیں۔ بات بہت زیادہ لمبی ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں، وہی شعر آپ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ نماز عصر قربان کر کے ان کی عظمت پر، کہیں سبحان اللہ، نماز عصر قربان کر کے ان کی عظمت پر علی مولا نے بتلایا، علی مولا نے بتلایا، محبت ہو تو ایسی ہو، علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ابو جہل جاہلوں کا باپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بند مٹھی میں کنکری لایا تھا۔ سوال تھا اس کا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور مسکرائے، کہا میں بتاؤں کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری بند مٹھی میں وہ بتائے میری ذات کیا ہے۔ بند مٹھی میں جو کنکری تھی وہ خود پکار اٹھی، کلمہ طیبہ کو پڑھا، کس نے؟ کنکری نے۔ کس نے پڑھا؟ کنکری نے۔ تو حضور کی ذات تو وہ ہے جو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیتی ہے۔ وہی شعر آپ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اشارہ جب وہ فرما دے تو پتھر بول اٹھتے ہیں، اشارہ جب وہ فرما دے تو پتھر بول اٹھتے ہیں، نبوت ہو تو ایسی ہو، نبوت ہو تو ایسی
رسالت ہو تو ایسی ہو، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔